حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام ہے جس کا عنوان ہے میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں جب بندہ اللہ کے احکام کی پوری فرما برداری کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے دل پر ایک زور پڑتا اور غم آتا ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اس غم کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی تائید اور قوت اور اس کی توفیق میرے ساتھ شامل حال ہے، اس لیے اس غم میں بھی مجھے خوشیوں کا مزہ آتا ہے۔ سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، بندے کی نگاہ جب مخلوق سے ہٹ جاتی ہے اور دنیا سے ہٹتی ہے اور اللہ تبارک جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر ہمارا ظاہر اور باطن دونوں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مطابق ہو میرے دوستو، صحیح سلامت طبیعت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اور اولیاء ہی کو عطا فرمائی ہے۔ آج ہی احقر جو حضرت والا کی یہ تشریحات لکھ رہا ہے اس کے ضمن میں مضمون آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو صحیح سلامت طبع عطا فرمائی، اس لیے ان کو اللہ کا نام لینے میں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں اور عبادت میں اور ذکر اللہ و مناجات میں اتنا لطف کیوں آتا ہے کہ آخر ہمیں اس کا ادراک اور احساس بہت کم ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب کو وہ صفائی عطا فرمائی اور وہ حلاوت ان کے قلب میں عطا فرمائی، تو جب ان کے ادراک اور احساسات سب اندر سے بالکل صحیح سالم ہیں تو وہ حقیقت شے کا ادراک کر پاتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے۔ جب ایک آدمی بیمار ہو اور کسی ایسی بیماری میں جیسے بخار وغیرہ ہے، اس کو بخار چڑھا ہوا ہو، یا کبھی کوئی زہریلا سانپ کسی کو ڈس لیتا ہے اور کاٹ لیتا ہے، سانپ کاٹ لے کسی کو تو اندر سے زہر چڑھ جائے بدن میں، اب اسے اگر نیم کی پتی کھلاؤ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کڑوی نہیں محسوس ہو رہی، میٹھی لگ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوت ذائقہ میں فساد پیدا ہو گیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دوستو، یہ قوت ذائقہ، قوت ایمانی اندر سے ایسی صحیح سالم ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں تو ان کو وہ قرب اور حلاوت کا مزہ آتا۔ اور چونکہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی تو ان کا یہ حال تھا، تیروں پہ تیر لگے جا رہے ہیں اور صحابی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن سورت جس کو تلاوت کر رہے ہیں وہ ہٹنے نہیں دے رہی، نماز توڑنے نہیں دے رہی، دل میں خیال بھی نہیں آ رہا ہے نماز توڑنے کا۔ کیوں؟ وہ خاص حلاوت اور لطف جو ان کو اس وقت نصیب ہو رہا تھا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا تو میرے دوستو سورت کا بھی کمال عطا فرمایا، سیرت کا تو کمال تھا لیکن سورت کا بھی کمال عطا فرمایا۔ سر سے لے کے پیر تک جتنے سورت کے کمالات ہیں حضرات علماء کرام محدثین نے سیرت کی کتابوں میں نقل کیے، کیونکہ اللہ اپنے محبوبوں کو جو صورت عطا فرماتا ہے وہ صورت بھی محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی محبوب اللہ کو، یعنی محدثین نے کمال کر دیا کہ ہر چیز کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے؟ قوت سے قدم اٹھا کر ایسے چلتے تھے جیسے کوئی نشیبی زمین کی طرف جا رہا ہو۔ نہ تو آپ کی چال متکبرانہ تھی اور نہ آپ کی چال عورتوں کی طرح جو نازنی چال ہوتی ہے، جی وہ اس انداز کی نرم چال وہ بھی نہیں تھی۔
آپ ایک بہادر، مضبوط، طاقتور، متواضع انسان کی طرح چلا کرتے تھے. دونوں چیزیں ظاہر ہوتی تھی آپ کی چال سے، شان بندگی بھی اور شان قوت بھی جو مردوں کی شان ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صورت اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی جو اللہ کو محبوب، چہرہ محبوب، آپ کی رنگت اللہ کو محبوب، قد و قامت آپ کا محبوب کیسا تھا، آپ کے شانے کیسے، آپ کا سینہ کیسا، آپ کے قدم مبارک کیسے. اسی پر عقلی عرض کیا کرتا ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کو دوستو صورت کے تمام کمالات عطا فرمائے تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بھی غور کیا کریں اللہ تعالی نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی والا چہرہ عطا فرمایا تو یہ داڑھی والا چہرہ بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے. کون مسلمان ہے جو یوں کہے نہ میں نہیں محبوب خدا کا بننا چاہتا؟ ہر ایک کہے گا کہ میں محبوب بننا چاہتا ہوں تو کم از کم اللہ کے محبوب جیسی صورت بنا لے. یقیناً اور یقیناً دوستو اس پر اللہ کو پیار آتا ہے. اس لیے یہاں جو چار باتیں بتائی جاتی ان سے کیا ہوتا ہے کہ جب ان پر آدمی عمل کرتا ہے تو اب اگر وہ کسی فلم اور کلب میں جائے گا اور فلم ہال میں جانا چاہے گا تو کہے گا ارے ٹوپی داڑھی کرتا اور میں یہاں جاؤں. دیکھ کر ہی وہ وضع، وہ اس کی حالت، وہ وضع، وہ شکل و صورت جو نبیوں جیسی صورت اس نے اپنائی، کتنے گناہوں سے بچنے کا وہی ذریعہ بنے گی. ایئرپورٹوں میں، ہوائی جہازوں میں، ادھر ادھر جب آپ جائیں گے لوگوں کو تعجب ان پہ نہیں ہوتا جو اسی حال میں پھر رہے ہیں، وہ تو جو چاہیں کرتے پھریں. لیکن جب اس شکل اور حلیے والا دوستو ذرا کچھ کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو یہ حالت ہماری خود گناہوں سے بچا لیتی ہے. اس لیے حضرت والا کا پوری عمر بھر کا تجربہ کہ یہ جو داڑھی رکھنا، ایک بالشت، ایک مشت داڑھی رکھنا اور اسی طرح مونچھ کٹانا، مونچھوں کو صاف کرانا اور ٹخنوں سے اوپر پائجامہ، حتیٰ کہ جو ایسی کوئی غلط حرکت کرنا بھی چاہے تو اس حلیے میں اس کی ہمت نہیں ہوتی کرنے کی، یہ حلیہ خود مانے اور رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اس لیے حضرت والا ٹوپی بھی سر پر رکھوا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اہل اللہ کی شان ہے، اللہ کے اولیاء کی شان ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سی نیکیوں کی طرف خود مائل ہونے لگتا ہے. حضرت کا یہ کلام جس کا پہلا شعر احقن نے پڑھا، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ مخلوق کی طرف سے نگاہ ہٹا لیتا ہے اور دنیا کی جانب سے ہٹاتا ہے تو پھر اسے ہر قدم پر صرف اپنے اللہ ہی کی یاد رہتی ہے، باقی چیزیں یاد نہیں آتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو انفسح، یہ اس میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے اور وسعت آ جاتی ہے اور شرح صدر ہونے لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کوئی خاص نشانی اور پہچان؟ میرے دوستو جب ہم سنیں تو ہم سب، میں اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں، اپنے اوپر فٹ کریں ہم کتنا ان علامتوں کے، یہ علامتیں کتنی ہمارے اندر ہے اور کتنی نہیں، اور جو نہیں ہے تو تیاری کریں اس کی کیوں نہیں ہے، کیا رکاوٹ ہے. فرمایا ہاں اس کی نشانی ہے، جس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنانا چاہ رہے ہیں، ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، اس کے سینے کو شرح صدر عطا فرما رہے ہیں. اس کی نشانی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل ورود او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دھوکے کے گھر سے تو دل اس کا دور ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا سے دل دور ہونے لگتا ہے، یہ ارشاد فرمایا دار غرور. ارے جب یہ ٹھہرا ہی دھوکے کا گھر تو دھوکے کی چیز پر مرنا مٹنا یہ تو کوئی سمجھداری عقل مندی نہیں ہے. جس مارکیٹ اور بازار میں دھوکے کے سامان بکتے ہوں دوستو تو ہر عقل مند وہاں جانے سے بچتا ہے کہ اگر میں یہاں گیا اور میں نے یہاں سے کوئی چیز خریدی تو میں تو دھوکے میں پھنس جاؤں گا اور مجھے حقیقی شے نہیں ملے گی، حقیقی چیز نہیں ملے گی. دنیا بالکل اسی طرح دھوکا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں اور قوموں کو آ کر اس کے دھوکے پر آگاہی دی اور بتایا اور حقائق کھولے کہ دیکھو اس میں کیسے دھوکا ہے. پانی کے بلبلے جب پانی کے اوپر آ جاتے ہیں، پانی کے بلبلے جب پانی کے اوپر آتے ہیں
اور وہ جو ہے وقتی طور پر اس کو گھیر لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس پانی نہیں ہے نیچے، یہی جو اوپر جھاگ وغیرہ جھاگ نظر آ رہے ہیں یہ جھاگ ہی اوپر ہے، لیکن چند ہی منٹ میں وہ جھاگ ختم، اور ختم ہوتے ہی میرے دوستوں فوراً نظر آنے لگتا ہے کہ یہ تو واقعی یہاں پانی ہی پانی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پڑوس ملک کے حالات بہت خراب ہونے کی وجہ سے چند سالوں کی بات ہے، تو طبیعت پہ بڑی اداسی اور بڑا احساس، بڑی تکلیف، بڑا صدمہ۔ فجر کے بعد عقل لیٹا ہوا تھا، تو اسی تکلیف اور صدمے میں کہ اتنے ظلم اور یہ سب، تو دل جو ہے بہت پریشان تھا۔ لیٹے لیٹے ابھی سویا ہوا تھا تو اسی وقت قرآن کریم کی یہ آیت زبان کے اوپر جاری ہوئی، اور جب اٹھا تو اتنی خوشی کہ وہ سارا غم خوشی میں بدلا ہوا تھا۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال ایسے ہی پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو باطل ہے نا، یہ اوپر نظر آتا ہے کہ ارے تو گویا کہ حق تو بالکل رہ گیا اور ڈوب گیا اور نظر ہی نہیں آ رہا اور ختم ہو گیا، لیکن جیسے وہ پانی کے جھاگ وہ اوپر نظر آ رہے ہیں اور وہ ہٹ کے ختم اور دکھے گا کہ تو نیچے سارا پانی ہی پانی ہے، اسی طرح یہ باطل تھوڑی دیر کے لیے اوپر کو آتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا کہ اس کی مثال کیسی ہے؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت، مکڑی کا جو جالا ہے جالا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر یہی گھر ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوری شروع ہوتی ہے دل میں، کہیں سے؟ دھوکے کے گھر سے۔ وہ ہر چیز کو اپنے پیارے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا شروع کرتا ہے، قرآن کی روشنی میں دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اللہ نے کیا حکم دیا، نبی کا کیا سنت، نبی کا کیا طریقہ، یوں اس نظر سے، اس آئینے سے وہ دیکھتا ہے تو ہر چیز اس کو دھوکے کی لگتی ہے اور اس کا دل اس سے دور ہوتا جاتا۔ خواہ وہ کھانے پینے چین و سکون کی نعمتوں میں ہو، لیکن دل اس کا اس سے دور ہو جاتا، اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ پہلی نشانی ہے، سمجھ لو کہ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا رہے ہیں اور تمہارے سینے میں شرح صدر عطا فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اس دھوکے کے گھر سے دور طبیعت کا ہوتے جانا دل کا، والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے کے گھر کی جانب متوجہ ہونا۔ یہ حدیث پاک میں 2 جملے ہیں، یہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں اس کے پیچھے یہ لکھا ہوا ہے، حضرت والا کا کیسا پیارا جملہ، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا۔ اسی جملے میں حضرت نے سمو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کی طرف نہیں بلکہ دار الخلود، یہ لفظ خود دلیل ہے کہ جب دنیا تو دھوکے کا گھر ٹھہری اور آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر، تو اس میں خود دلیل بھی آ گئی کہ دوستو جہاں انسان کو ہمیشہ جا کے رہنا ہے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کراچی سے لاہور ریلوے پر اسٹیشن پہ جائے اور ریل میں بیٹھے اور اسے رات کو بیٹھنا اور صبح کو اترنا ہے، اور وہ جتنا اس کا سرمایہ ہو سارا ٹرین کے اندر خراب کر دے اور وہاں بلڈنگیں اور مکانات اور کیا کیا تعمیر کر کے، اور ٹرین سے اتر کے وہاں خالی ہاتھ پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کہاں جائے کدھر جائے، خالی ہاتھ۔ حالانکہ یہ تو محض ایک مثال ہے، اس کو کیا سمجھایا جا سکتا ہے دوستو؟ آخرت کا معاملہ کہ وہ تو دائمی ابدی اتنی طویل زندگی ہے کہ اگر اس دنیا کو آخرت سے تقابل کر کے آپ کمپیوٹر پر اس کا پرسنٹیج نکالنا چاہو کہ لاؤ ذرا نکال کے دیکھوں 1000واں حصہ یا 1 کروڑواں حصہ، نہیں بھائیو، آج میری اس دنیا سے جانے کی باری آتی ہے، کل کو دوسرا دن اور پھر تیسرا دن اور پھر تو گنتے چلے جاؤ، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں، انلمیٹڈ جسے کہتے ہیں، یعنی لا محدود زندگی ہے۔ اسی لیے اس زندگی کو پانے کے لیے اہل اللہ اس دنیا کے عارضی غموں، عارضی تکلیفوں، عارضی آزمائشوں کو دوستو کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب گزر جانے والی ہے، گزر جانے والی۔
ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، رہ گیا عز و جاہ کا جھگڑا، یہ تخیل کا پیٹ بھرنا ہے، اب رہی بحث رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ رنج و راحت کے لیے جس نے آج خشک روٹی کھائی، آج اس کی بھی گزر کے کل کو جمعرات آ گئی، اور جس نے تر کھائی اس کی بھی گزر کے آ گئی، اور جس نے بڑے مختلف اقسام کے کھانے کھائے دوستو اس کی بھی گزر کے کل کو آ گئی۔ جس وقت جنازے جاتے ہیں تو دوستو سب ایک لیول میں ایک انداز سے برابر برابر دنیا سے جاتے ہیں، کسی میں کوئی امتیاز اور کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الانابۃ الی دار الخلود، وہ جو ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، دل اس طرف متوجہ ہونے لگے۔ میرے دوستو اگر یہ ایک بات حاصل ہو جائے تو حقیقت یہ ہے کہ سارے وعظوں اور ساری تقریروں اور سارے بیانوں کا نچوڑ ہے کہ آدمی کو یہ خیال رہنے لگے کہ میں اس دنیا سے مر کر ایک نہ ایک وقت یہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جی اپنی مہر پر یہ کندھا کرایا تھا، کیا کفا بالموت واعظا، اے عمر تیرے لیے موت ہی واعظ ہونے کے لیے کافی ہے، کہ ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں کب مجھے رخصت ہونا ہے اور کتنے دیر کے لیے، کتنے دنوں کے لیے۔ دوستو ہم یہاں گھر سے جدا ہوتے ہیں تو بچوں پر اور بچوں کو اور بیوی کو اور گھر کو چھوڑتے ہوئے طبیعت پر کتنا زور پڑتا ہے، جب وہاں دنیا جانا ہے اور کبھی لوٹنا نہیں ہے، اگر ہم نے اس کی تیاری نہیں کی ہوگی اور اس کو ویرانہ بنا دیا ہوگا، ویرانہ۔ تو پیاری مثال مجدد تھانوی نے ارشاد فرمائی، اگر کسی کو موت سے گھبراہٹ ہوتی ہو تو ذرا سا وہ یہ سوچ لے کہ ایک آدمی کسی ویرانے میں ہو اور اسے خبر دی جائے کہ تجھے اب آدھے گھنٹے کے بعد یا کل کو تجھے ہم فلاں بستی میں جو محلات اور بہت شاندار جس میں محل اور شاہی قسم کے سب جو ہے کیا کہتے ہیں فروٹس اور سب کچھ تجھے ملیں گے کھانے کے لیے، تو وہ کبھی نہیں گھبرائے گا، نہ اس کا دل کبھی نہیں گھبرائے گا، وہ تو بہت خوشی کے ساتھ چلا جائے گا۔ لیکن دوسرا آدمی وہ ہے جس نے اسی کو جی اس ویرانے ہی کو میں دل لگا کے اور اسی میں رہ رہا ہے، اور اسی کو اس نے جو کچھ سجانا بجانا تھا بجا رکھا ہے، اب آگے تو اسے ویرانہ ہی ویرانہ نظر آتا ہے۔ تو دراصل وحشت میرے دوستو اس لیے ہوتی ہے، اسی لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہم اہل ایمان اگر اللہ سے گہرا تعلق رکھیں تو میرے دوستو مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب میں ارشاد فرمایا، جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو یہاں سے جانے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ وہ کوئی قبر ہے اور ایک گڈھا ہے اور اس میں الوؤں کی طرح جو ہے کوئی جا کے لیٹ گیا اور وحشت ناک جگہ ہے اور بڑی ویسی جگہ ہے۔ فرماتے وہ ایک عالم ہے، پورا ایک عالم، پورا ایک عالم۔ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو وہ پورا ایک عالم ہے، عالم ارواح جی، اور روحیں کچھ علیین میں جاتی ہیں اور کچھ سجین میں جاتی ہیں، لیکن پورا ایک عالم ہے، وہ مستقل عالم۔ جب یہاں سے جاتے ہیں تو جو ہمارے پرانے متعلقین، رشتہ دار، دوست احباب، ملنے جلنے والے بڑے چھوٹے جو پہلے جا چکے ہیں وہ ملنے آتے ہیں، ہاں ملاقات کے لیے آتے ہیں کہ آج فلاں آ رہا ہے۔ جب پہنچے تو آئے کہ ہاں خیر خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، اور میرا بیٹا جو میں نے چھوڑ دیا تھا اس کا کیا حال آج کل چل رہا ہے، اور فلاں جو میرے دوست تھے ان کا کیا حال ہے۔ باقاعدہ یہ پوچھتے ہیں خیر خیریت ایک دوسرے سے۔ وہ کبھی وہ جواب میں دیتا ہے نہیں وہ تو میرے سے پہلے آ چکا یہاں، تو پھر وہ کہتے ارے وہ تو یہاں نہیں آیا، پھر وہ تو اس کا تو راستہ دوسری طرف ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جی۔ اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا جب یہ وہاں جاتا ہے تو وہاں جو ہے دوستوں سے ملاقات اور اپنے اقربا اعزا جو چلے گئے ان سے ملاقات، اور دنیا کی ملاقاتوں میں تو یوں بھی ہوتا ہے کہ بھئی ابھی میرا کام پہ جانے کا وقت ہے، ابھی آفس کا وقت ہے، ابھی گھر کے کاروبار کا وقت ہے، جیسے خانقاہوں میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں کی ملاقات ہے جب ارادہ تو ملاقات، جب ارادہ تو ملاقات، جب ارادہ تو ملاقات۔ ایسی عجیب و غریب زندگی ہے۔ دنیا کی وسعتوں کو ماں کے پیٹ کی وسعت سے جو نسبت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جتنی وسعتیں عالم آخرت کی اس عالم دنیا کے مقابلے میں ہے۔
اس لیے اہل ایمان کو گھبرانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن دوستو جب تیاری نہیں کی ہوتی تو وہ جو وہاں ہم محلات تعمیر کرتے اور بناتے جب وہ نہیں ہوتے تو ہمیں اب پریشانی کھڑی ہوتی ہے کہ ہم ویرانے سے ہم جو ہے آبادی سے ویرانی کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بدل بدل کے امت کو سکھایا اور بتایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کیا کر لو، تیاری کر لو. یہی بات یہاں ارشاد فرمائی الاستعداد للموت قبل ورودی، کہ موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے. جس آدمی میں یہ بات پیدا ہو جائے یاد رکھنا اس روئے زمین کا سب سے بڑا عقل مند وہ ہے. نہ ملے اسے قالین بیٹھنے کے لیے وہ تو بوریے پہ بیٹھتا ہے، اور نہ ملے اسے گوشت کھانے کے لیے وہ تو بیچارہ سبزی کھاتا ہے، اور نہ ملے سبزی سالن کھانے کے لیے چٹنی لے لی جی، یہ مرچ وغیرہ اور لہسن اور 2-3-4 چیزیں لی اور چٹنی پیسی مزے کے ساتھ ہفتوں تک کھاتا ہے. روٹی لے لی اور چٹنی لگائی، دودھ ذرا سا پیا یا پانی پی لیا اور کھا رہا ہے اور مزے کے ساتھ جی رہا ہے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا. میں نے عرض کیا، ایک شخص مجھے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ تقریریں تو بہت کر رہے ہیں حالات پر، لیکن یہ بتاؤ اگر تم خود کراچی کے حالات میں ہوتے، ان حالات میں اتنی مہنگائی اور حال پریشان اور تجارت بالکل یہ ہو گئی وہ ہو گیا تو کیا کرتے؟ میں نے کہا بہت آسان بات ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کے سلسلے میں، دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو اور دین کے سلسلے میں اوپر والے کو دیکھو. اگر اللہ تبارک و تعالی اتنی وسعت و ہمت دے کہ کراچی کے گلشن اقبال کے کسی اچھے مکان میں رہنے کی وسعت ہو تو رہ لو، نہیں تو فلیٹ میں رہ لو. فلیٹ میں رہنے کی وسعت نہیں ہے تو 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور 30-50 کلومیٹر دور کوئی سستا مکان ہو اس میں رہ لو. وہاں نہیں ہے تو 100 کلومیٹر دور جا کے کسی جگہ جو بالکل ایسا دور دراز کا دیہات کا کوئی گھر ہو جس کی کوئی خاص کرایہ وغیرہ نہ ہو وہاں رہ لو. لیکن اللہ کو ناراض کرنا یا سودی نظاموں میں لگ جانا یا حرام رشوتوں میں لگ جانا یا اللہ کے احکام کو توڑ کر لوٹو، غصب کرو، لاؤ کہیں سے اور رات دن ٹینشن، نہ نماز کا رہا نہ روزے کا رہا، کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے میرے دوستو، یہ اسلام میں گنجائش نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا باتیں ہیں. یعنی شریعت اسلامیہ کی واقعی ہر بات معجزہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت اور خزانے کیوں نہیں دیے؟ بڑے اسرار و حکم، بڑی اس کی حکمتیں ہیں، لیکن سبحان اللہ قربان جائیں ایک حکمت کتنی عظیم الشان لکھی ہے. فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، متبعین، اتباع کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت اور فقر و فاقے کے حالات کو دیکھ کر آسانی سے حضور کی اتباع کر سکیں. اگر حضور مالدار ہوتے تو سب مالدار تو نہیں بن سکتے، لیکن اگر غریب رہنا چاہیں تو سب رہ سکتے ہیں. غربت یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ غیر اختیاری کے لاؤ کہیں سے اٹھا کے لائیں گے اور کوشش کریں گے، نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت رکھنے والے میرے دوستوں آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. ہر غریب، فقیر، مسکین، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی چاہے کیسے ہی حالات ہو. کیوں؟ ذرا نبی کی سیرت تو پڑھیں. حضرت مفتی رضا الحق صاحب بڑے ماشاءاللہ عالم دین ہیں، وہاں ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم زکریا کے شیخ الحدیث تو ختم بخاری کراتے ہوئے فرما رہے تھے حضرت ابو ہریرہ نے اتنی کھجوریں کھائی اور پانی پیا، اور پھر وہ مضمون پورا چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا حساب دینا پڑے گا. حالانکہ پیاس سے اور بھوک سے بالکل بے تاب تھے اور گویا کہ غشی کا عالم تھا. تو اس وقت حضرت مفتی صاحب نے یہ جملہ فرمایا کہ بھائی افریقہ والو، آپ حضرات جس کو کھانا قرار دیتے ہیں نا، جو آپ کے نظروں میں کہ کھانا سمجھا جاتا ہے، یہ صحابہ کے کھانے اس طرح کے کھانے نہیں ہوا کرتے تھے کہ باقاعدہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ جو ہے کھانوں کے ڈش اتر رہے ہیں اور طرح طرح کے کھانے چل رہے ہیں. صحابہ کا حال تو یہ تھا، یہاں سے کچھ کھجوریں ملی، وہاں سے کوئی پھل مل گیا، وہاں سے کچھ مل گیا، پی لیا، ہو گیا، بس گزر بسر چل رہی ہے. تو آج مسلمانوں کے لیے یہ ہماری خام خیالی ہے کہ کیا ہوگا. یہ مسئلہ مسلمانوں کا سنگین مسئلہ نہیں، بالکل اسی طرح جو اس وقت یہاں کا نقشہ ہے. صحابہ ایک بار بیٹھے تھے، کچھ صحابہ، اللہ کے نبی تشریف لائے. صحابہ آل فقر تخافون، مجھے ایسا لگ رہا ہے تم لوگ فقر سے ڈر رہے ہو،
تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ فقر ہو تو کیا ہوگا؟ میں تم کو بتاتا ہوں میں تمہارے اوپر کس حالت سے ڈر رہا ہوں. میں تمہارے اوپر اس حالت سے ڈر رہا ہوں کہ جب دنیا چاروں طرف سے اڈیل دی جائے گی اور وہ تمہیں ایسے ہلاک کرے گی جیسی پہلی امتوں کو اس دنیا نے ہلاک کیا ہے. بار بار میرے دوست بات آتی ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ ہم اللہ سے کتنے جڑے کتنے کٹے، کتنے جڑے کتنے کٹے. جو اللہ کی ذات عالی سے اس کے احکام کو پورا کرتے ہوئے اور گناہوں کو چھوڑتے ہوئے جڑ گیا، وہ تو ایسے لامحدود خزانوں کے ساتھ جڑ گیا جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. جی ہائے ہائے میرے دوستو، آج بھی آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ بھائی کتنی دیر سوئے، کہ جی بس 2-3 گھنٹے صرف سویا ہوں، اور بالکل نشاط، اور حرام کھانے والے پینے والے کھا رہے پی رہے ہیں اور رات و دن سو رہے ہیں، پھر بھی دیکھو جا کے پوچھو تو طبیعت میں کوئی نشاط نہیں، ہر وقت سستی تھکاوٹ. اور اللہ والوں کو میرے دوستو تھوڑے سے لقمے اس طرح کافی ہوتے ہیں کہ دوسرے ان لقموں کی جگہ کتنا بھی کھاتے رہیں لیکن وہ ان کو کافی نہیں ہوتا. حضرت مولانا مظہر صاحب ہیں ہمارے دامت برکاتہم، سب جانتے ہیں چند گھنٹے سوتے ہیں. سمجھ میں بات نہیں آئے گی آدمی کو کہ اس طرح اتنے گھنٹے سو کر پورے دن مشین کی طریقے سے جو ہے چلتے رہنا، کام کرتے رہنا، یہ کیسے ممکن. لیکن جو جانتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ حضرت چند گھنٹے سوتے ہیں بس. اور اللہ کی راہ میں چلنے والے، آپ سمجھ لیں اللہ کی راہ میں بہت سے چلنے والے، ان سے پوچھو کہ تم وہاں اور یہاں اور وہاں اور یہاں کیسے سوتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ آ کے دیکھ لو، آ کے دیکھو ہم بتائیں گے آپ کو کیسے سوتے ہیں. وہ چند منٹ کی نیند لیکن چند گھنٹوں کی نیند کے برابر اللہ کر دیتے. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم، ہم نے کچھ غم کے بعد تمہارے اوپر اونگ اتار دی تھوڑی سی، اس اونگ سے تمہیں سکون دے دیا. لیکن ایک دوسرے لوگ تھے ہر ٹینشن میں مبتلا تھے، ہمتہم انفسہم، یہی تو ٹینشن ہے، اپنی جانوں کی فکر میں لگے ہوئے تھے. وہ تھوڑی سی اونگ اور نیند جو آئی بس وہی سکون کا سامان بن گئی اور پھر سے طبیعت بالکل فریش. اسی لیے حضرت جلال آبادی کو ایک مرتبہ قرن مجلس میں دیکھا، فرمایا 3 دن سے نیند نہیں آئی، بیٹھے بیٹھے اونگ لیتا ہوں. اور مجلسیں اور خط و کتابت کا وہ عالم کے 3 دن کا کام ہم جوان لوگ 10-15 دن میں بھی ہم سے نہیں ہوتا. رات و دن خطوط اور مجلسیں اور ملنے والے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ہمارا بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑا دیں گے لیکن برکت پیدا کر دیں گے، اور جب اللہ مناسب سمجھیں گے ہمارے حالات کے تو زیادہ بھی دیں گے. لیکن بنیادی مسلمان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو کب چھوڑا اور کب توڑا. بس حضرت فرمانے میرا سہارا اے اللہ صرف آپ ہی کی ذات عالی ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آگ کے کچھ سہارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن، بجز آگ کے کچھ سہارا نہیں ہے. اور نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل، نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل. میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے، نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل. میرے بحر غم کا
کشتی غم کا ہے نا خدا بھی، میری موج غم بے سارا نہیں ہے، کوئی کشتی غم کا ہے نا خدا بھی، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے، اور یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ ریونین میں حضرت والا نے اشعار فرمائے، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ ریونین، وہاں بھی یہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ ہے ریونین میں، وہاں حضرت نے 6 ستمبر 1993 میں یہ اشعار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔